علوم قرآنی کے ضمن میں ہم تفسیر قمی کا مقدمہ پڑھ رہے تھے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو ہمیں تفسیر کی کتابیں ملی ہیں اس میں سب سے قدیمی کتاب کون سی ہے؟ یہی علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب تفسیر قمی۔ ایک اس میں بحث ہے رجالی، تفسیر قمی آیا ان کی کتاب ہے، ان کے شاگرد کی کتاب ہے، یا ان کی طرف نسبت ہے، یا مکس کلام ہے، کچھ ان کا ہے کچھ دیگر ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ علمی بحث علم رجال میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں صرف وہ روایتیں جمع کی ہیں کیونکہ روائی ہے، یعنی آیت کے ذیل میں کیا ہے؟ روایت، کہ جو قابل اعتماد راویوں سے مشتق آئی ہیں۔ تو اگر ایک بندہ ان تمام راویوں کے بارے میں اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو اس ان راویوں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وثاقت کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک حجیت آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ رجالی بحث ہیں کہ مدرک قول رجالی، مدرک قول رجالی کیا ہے، اس کی حجیت کی کیا ہے، حجیت کب ہوتی ہے، کیا حیثیت ہے۔ لیکن ہم تفسیر قمی کے مقدمے کو اس جہت سے نہیں پڑھ رہے، صحیح ہے۔ مساحت اللہ خوئی تفسیر قمی کی تمام روایات کے پہلے صحیح سند ہونے کے قائل تھے، کیونکہ تفسیر قمی کے مقدمے میں انہوں نے ایک قسم کا یہ دعویٰ کیا کہ اس کے اندر جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے تمام راوی وہ قابل اعتماد اور قابل وثوق ہیں۔ اور لیکن بعض ہمارے آج بھی فقہا ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ تفسیر قمی میں جتنی روایات وارد ہوئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تفسیر قمی کا نسخہ ہی ہم تک اصل نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر بعض اعتراض کرتے ہیں۔ بعض اس ضابطے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تفسیر قمی میں اگر علی بن ابراہیم قمی نے کہا ہے تو یہ ضابطہ پورا ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ واضح طور پہ ایسے ضعیف راوی موجود ہیں کہ علماء رجال نے ان کو ضعیف قرار دیا، اور تفسیر قمی کے اندر بھی ہیں۔ پھر ان کے الگ جوابات ہیں، جو قائل ہیں وہ بھی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ قرائن کے اوپر اس دور میں علماء عمل کرتے تھے، تو ان کے پاس ایسے قرائن تھے جو بعد والوں کو نہیں۔ بہرحال یہ بحثیں تھوڑی علم رجال کی اپنے طور پہ علمی اور ایک الجھی ہوئی بحثیں ہیں۔ مقدمہ علم رجال ہمارے لیے اس لیے، مقدمہ علم تفسیر قمی اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اس دور میں ابتدائی طور پہ جو تفسیر ہوئی ہے اور جو تفکر تفسیر کے دامن میں موجود تھا وہ اس سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس وقت جو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ معلومات، ایک فہرست بیان کی ہے کہ یہ معلومات اگر آپ کے پاس ہیں تو تب آپ تفسیر کے لیے اقدام کریں، وَإِلَّا تفسیر کے لیے اقدام کرنا مشکل ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ ایک ہدایت لینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ آیت سے آپ کوشش کریں کہ میں ہدایت لوں، اللہ کی ذات آپ کے لیے اس کو ایک حد تک روشن فرما دیتی ہے اور آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن تفسیر ایک الگ عمل ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی، ہم تفسیر کا موضوع جب اٹھائیں گے تو تب قدماء ہیں، متاخرین ہیں، معاصرین، آج کے دور کے علماء ہیں، سب کی آراء پڑھیں گے کہ وہ کسے کہتے ہیں تفسیر۔ مثلا آیا قرآن کی آیات میں ایسا ابہام پایا جاتا ہے کہ اسے کھولنے کی ضرورت ہو، تو علامہ طباطبائی اس کے اصلاً قائل نہیں ہے، کیونکہ آیات بینات ہیں، واضح ہیں۔ قرآن کی آیات محکمات کی بات ہو رہی ہے کہ آیات اس کی واضح ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی اور چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کو روشن کرے۔ ہاں، قرآن کے ذریعے سے دیگر چیزیں روشن کی جا سکتی ہیں۔ تو پھر تفسیر کس معنی میں ہے، یہ اپنی جگہ پہ بحث آئے گی۔ ہم نے ایک حد تک پڑھ لیے تھے، کل ہم نے اس چیز کا مطالعہ کیا تھا کہ قرآن میں ناسخ منسوخ ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے، تحقیق کریں اس میں۔ تھوڑا سا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا، محکم متشابہ قرآن میں موجود ہے، محکمات اور متشابہات، متشابہات سے ٹیڑھے دل استفادہ کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق متشابہات کو کس کی طرف پلٹائیں؟ محکمات کی طرف پلٹائیں۔ اچھا، عام خاص موجود ہے، ایک عمومی حکم ہے، پھر ایک خصوصی آ جاتا ہے، خصوصی آ کے اس عموم سے بعض افراد کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے۔ تقدیم و تاخیر ہے، منقطع اور معطوف ہے، حرف مکان حرف ہے اور محرف ہے اس میں۔ اسی طرح جو اللہ نے نازل کیا علی خلاف ما انزل اللہ ہے، ومنہما لفظہ عام و معنہ خاص، لفظ عمومی ہے لیکن معنی جو مراد لیں گے وہ کیا ہے؟ خصوصی۔ یا اس میں سے ہے کہ لفظ خصوصی ہے لیکن معنی کیا مراد لیں گے؟ عمومی۔
یا بعض آیات ایک سورہ میں ہیں اور اس کی بقیہ جو تمام آیت ہے حکم کے اعتبار سے معنی کے وہ کسی اور سورہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض کی تعویل تنزیل میں ہے اور بعض جو ہیں ان کی تعویل مع تنزیل ہے کہ اس کا فرق آگے آئے گا۔ تعویل قبل تنزیل بھی ہے، اسی طرح تعویل بعد تنزیل ہے، اسی طریقے سے حظر منع کرنے کے بعد آپ کو رخصت دینا۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ جب تم احرام اتار دو تو تب تم شکار کر سکتے ہو۔ آیا یہاں پہ واجب ہے کہ جا کے شکار کرو فاصطادوا، یا یہ ہے کہ یہاں پہ فعل امر اتنا بیان کر رہا ہے کہ احرام اتر جائے تو اب آزاد ہو، شکار کرنا چاہو کر سکتے ہو، آپ احرام باندھ لینا 24 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے حج اور عمرے کی، تو تب آپ کو یہ احکام سامنے آئیں گے کہ آپ جب جیسے ہی احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھتے ساتھ ہی 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک احرام اتر نہ جائے۔ احرام اترنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ گئے اور کپڑے بدل کے آ گئے، اسے نہیں کہتے، بلکہ احرام اترنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے جو اعمال ہیں عمرے کے، وہ ان میں سے جب آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لیتے ہیں، سعی جیسے ہی ختم ہوتی ہے احرام اتر جاتا ہے۔ صحیح ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور پھر آپ حلق کرتے ہیں یا تقصیر کرتے ہیں۔ جیسے ہی حلق اور تقصیر ہے تو آپ کا یہ احرام بھی مثلا اتر گیا، یعنی طواف ہے، نماز طواف ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نماز طواف پڑھنے کا سعی کرتے ہیں آپ صفا و مروہ میں، پھر آپ مثلا حلق یعنی پورے بال منڈوانا، تقصیر یعنی تھوڑے سے ناخن کاٹ لینا یا سر کے بال کاٹ لینا پہلی دفعہ واجب ہے۔ مستحب عمرہ جو اس کے بعد ہیں ان میں لازم نہیں ہے، آپ تقصیر کر سکتے ہیں، سر منڈوانا لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے آپ کا کیا اتر جائے گا، حلق اگر آپ کریں یا تقصیر کریں تو کیا ہے، احرام آپ کا کھل جائے گا، اتر جائے، بے شک کپڑے تبدیل نہ کریں۔ اب یہاں پہ فاصطادوا جب آیا تو آیا یہ بیان کر رہا ہے کہ شکار ممنوع ہے ادھر، آپ چاہے مکہ میں کریں، مکہ سے کے اطراف میں جا کے کریں، آپ کے لیے شکار کرنا کیا ہے، ممنوع ہے حالت احرام میں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ابھی آگے آئے گا۔ اچھا، ہم جس جگہ تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ قوم سے حکایت لفظ ہیں جو خبر کی صورت میں، لیکن وہ کسی قوم سے حکایت یعنی قوم نے جو الفاظ بولے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں۔ مثلا مشرکین نے جو کہا، مشرکین نے جو تہمتیں لگائی انبیاء علیہ السلام پہ۔ اسی طرح بعض آیات ہیں ان کا نصف حصہ منسوخ ہے اور نصف حصہ اپنی حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان میں سے بعض ہیں کہ ایک قوم کو خطاب ہے اور بعض ہے دوسری قوم کو خطاب ہے، بعض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، بعض آیات میں ان کی امت کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست امت کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا اس طرح سے کلمات ہیں۔ وہ بعض ایسے ہیں کہ جن کا لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع کا لیں گے، لفظ کیا ہے، مفرد، لیکن معنی جمع کا لے رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا لفظ جمع ہے لیکن معنی مفرد ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو انزلنا یہاں پہ جمع ہے، یعنی ہم نے نازل کیا۔ آج کل شبہ چھوڑا ہوا ہے، جو لوگ سوال بھی اکثر کرتے ہیں کہ قرآن میں تو جہاں جہاں پہ انا انزلنا آیا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کون کون ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اگر یہ معنی لے لیں تو ترجمہ ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے، کہ اگر آپ بالفرض مان لیں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو جب اللہ نے اے رسول، اللہ تعالیٰ رسول کو خطاب کر کے فرماتا ہے ہم نے آپ کے قلب پر مثلا وحی نازل کی، تو یہاں پہ رسول اور اللہ نے مل کے خود اپنے ہی قلب کی پر وہ نازل کی، مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کہیں گے جمع ہے لیکن معنی کیا ہے، مفرد ہے، درست ہے۔ اس طرح سے اور بھی ہمارے پاس موارد آ سکتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی تحریم کا علم نہیں ہے مگر اس کے حلال ہونے کے ساتھ، ہمیں ان کی حرمت کا کب پتہ لگا، جب اس کی حلیت کا بیان آیا تو کہا کہ یہ حرام تھا اور حلال، یعنی لا یعرف تحریمہ الا بتحلیلہ، اس کی تحریم کو نہیں پہچانا جا سکتا سوائے اس کے حلال ہونے کے۔
وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ، بعض آیات ہیں جن میں فقط ملحدین زنادقہ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے ان کے اوپر رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ، بعض زندیقوں کے اوپر رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى الثَّنَوِيَّةِ، بعض ہیں کہ جو دو خداؤں کے خیر و شر کے قائل ہیں، جیسے زرتشتی اسی طرح سے تھے، ثنویہ کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى الجہمیہ، جہمیہ ایک فرقہ ہے، اس کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌّ عَلَى الدَّہریہ، دہریہ جو مشرکین تھے ان کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى عَبَدَةِ النِّيرَانِ، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں ان کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ، معتزلہ فرقہ اہل سنت کا تھا، اکثر حنفی سابقہ دور میں معتزلہ ہوا کرتے تھے، ان کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ، بعض آیات سے قدریہ بھی ایک فرقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقائدی انحرافات بہت سارے آہستہ آہستہ بڑھنے لگ گئے، تو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کئی گروہ اور فرقے تشکیل پا گئے۔ قدریہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ نے جب اختیار دے دیا تو اب اللہ تعالیٰ مداخلت کر ہی نہیں سکتا ہمارے اختیار میں، ایسا اس وجہ سے ان کی یعنی قدرت ہی اللہ کے پاس نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ ہمارے کسی کام میں مداخلت کر سکے، تو قدریہ کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى الْمُجَبَّرَةِ یا مجبرہ، کہ جبر کے جو قائل ہیں ان کا رد ہے۔ جبر بھی ابتدائے صدر اسلام میں ہی فرقہ نکلا اور اس کے اثرات آج بھی مسلمان بعض فرقوں کے اوپر قائم دائم ہیں۔ جبریہ نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اللہ اتنا قادر ہے، ہر شے میں مجبور ہیں۔ کوئی گناہ گار ہے مجبوراً گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے مجبوراً نیکی کر رہا ہے، تو یہاں پہ تکلیف ہی ساقط ہو جاتی ہے اگر جبر ہو تو۔ اور ائمہ علیہ السلام کا کیا نظریہ ہے جو انہوں نے تشیع کو دیا؟ الامر بین الامرین، قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے، اختیار ہے لیکن اتنا نہیں کہ اللہ مداخلت ہی نہ کر سکے نعوذ باللہ، اور جبر ہے ایسا نہیں کہ اختیار ہی نہ ہو، درست ہے؟ اختیار الامر بین الامرین، کہ اختیار بھی ہے، جب مثلا موت پہ جبر ہے، زندگی دنیا میں آنے میں جبر ہے، ہمارے سے باہر ہے، رزق کتنا انسان لے لے گا، بھاگ دوڑ سے تو ہمیشہ رزق نہیں بڑھتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اختیار ہے، خیر اور شر کے انتخاب کے اعتبار سے، راہوں کو انتخاب کے اعتبار سے، نیک عمل کریں بد عمل کریں، تفکر اختیار کرنے کے اعتبار سے، ایمان لانے کے، بہت ساری چیزوں میں اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کا اختیار بھی اللہ کی، ہمارا اختیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ٹکراتا نہیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہرحال وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جنہوں نے مسلمانوں کا انکار کیا ان کا رد کیا ہے، صحیح ہے؟ اب مسلمین الثواب والعقاب بعد الموت یوم القیامہ، روز قیامہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد عقاب یا ثواب دے گا، جس نے اس کا رد کیا ہے مسلمانوں میں سے، من انکر من المسلمین الثواب والعقاب بعد الموت یوم القیامہ، بعض مسلمانوں میں ایسے قائل ہیں جو اس بات کے معتقد ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، اس کو قرآن کی بعض آیات رد کرتی ہیں۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجَ وَالْإِسْرَاءَ، بعض ہیں کہ جنہوں نے معراج اور اسراء کا انکار کیا ہے، اسراء وہی معراج ہے، اس کا انکار کیا ہے، اس کا رد ہے قرآن میں۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْمِيثَاقَ فِي الذَّرِّ، عالم ذر میں میثاق جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، امامت کا، قیامت کا، اعتقادات کا لیا تھا، جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے اس کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ خَلْقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنہوں نے جنت اور دوزخ کے مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے ان کا رد ہے۔ وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْمُتْعَةَ وَالرَّجْعَةَ، جنہوں نے نکاح متعہ اور رجعت کا انکار کیا ان کا رد ہے۔ یہ اپنے دور کے مسائل بھی اس سے ہمیں پتہ لگ رہے ہیں، اس دور میں بڑی بڑی بحثیں کیا تھیں کیونکہ اس دور میں معتزلہ، اشاعرہ، قدریہ، جبریہ، خوارج کے کئی فرقے نکل آئے ہوئے تھے، اور جو مکتب تشیع ہے اس میں بھی کئی شاخیں نکلی ہوئی تھیں، ہر امام کی شہادت کے بعد 2-4 فرقے وجود میں آ جاتے تھے، تو ایک عجیب و غریب بھرمار تھی نظریات کی۔ تو وَمِنْهُ رَدٌ عَلَى مَنْ وَصَفَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جس نے اللہ عز و جل کی صفت کو بیان کیا ان کا رد ہے۔
ومنہ مخاطبۃ اللہ عز وجل لامیر المؤمنین والائمۃ وما ذکرہ اللہ من فضائلہم، کہ اللہ عز وجل نے بعض آیات ہیں جو بیان کیا کرتی ہیں کہ اللہ عز وجل مخاطب ہے امیر المؤمنین اور ائمہ علیہ السلام کو، اور اللہ نے ان کے فضائل میں سے جو ذکر کیا۔ اب یہ آیات وہ رد والی ختم، اب کیا آ گئی وہ آیات جو ان معانی پر مشتمل ہے جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضائل اور ان سے ان کے بارے میں خطاب موجود ہے۔ وفیہ خروج القائم و اخبار الرجعہ، بعض آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے خروج اور رجعت کی احادیث کو بیان کرتی ہیں۔ وما وعد اللہ تبارک و تعالی الائمۃ من النصرۃ والانتقام من اعدائہم، بعض آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تبارک و تعالی نے ائمہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ وفیہ شرائع الاسلام و اخبار الانبیاء، اسی قرآن کی آیات میں شریعت شرائع اسلام کے شرعی احکام کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بارے میں خبریں موجود ہیں مختلف انبیاء کے بارے میں۔ ومولدہم ومبعثہم وشریعتہم وہلاک امتہم، انبیاء علیہ السلام کی پیدائش ہے، ان کا مبعوث ہونا ہے، ان کی شریعت ہے، ان کی امتوں کا ہلاک ہونا، اس کا تذکرہ ہے۔ وفیہ ما نزل فی مغاز النبی، بعض آیات ایسی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے ہیں ان غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے، بس یہ جیسے سورۃ الاحزاب ہے، غزوات کا تذکرہ ہے۔ وفیہ ترہیب، بعض ایسی ہیں کہ جس میں ڈرایا گیا ہے آیات سے، آیات ہیں جن میں یعنی وہ نذیر ہیں، آیات ڈرایا گیا ہے۔ وفیہ ترغیب، بعض میں شوق دلایا گیا، رغبت دلائی گئی، جنتوں کا ذکر ہے اور اس طرح سے دیگر چیزیں۔ وفیہ امثال، بعض آیات ہیں جن میں مثال دے کے مطلب بیان کیا گیا ہے۔ وفیہ اخبار و قصص، کہ بعض ایسی ہیں کہ جن میں دیگر قوموں کے اخبار خبریں ہیں اور ان کے واقعات ہیں۔ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ مِن جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، یہ یہاں پہ ختم ان کی بات کہ ہم ان سب کو جمع انشاءاللہ آیتاً فی اول کتاب مع خبرها، ہم ان سب کو ہی آغاز میں اب بیان کرتے ہیں۔ جتنے میں نے نام لیے ہیں مقدمے میں، اب تیزی سے ان کو الگ الگ کیٹیگری بنا کے اس میں اشارہ کر رہے ہیں۔ سب اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، میں نے تو خود پڑھ کے دیے نا، جیسے ہم کہیں کہ بعض میں فقہ، بعض عقائد کے بارے میں، یہ تو انہوں نے کیا شرائع الاسلام یہ تو لے آئے وہ۔ اب عموماً جو ہم کیٹیگری بنانا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری لے آئے ہیں، اور بھی بن سکتی ہیں، اخلاقی امور ہیں، آداب کے اعتبار سے اجتماعی امور ہیں۔ اس وقت اب چونکہ تشیع سیاسی طور پہ قوی تھی نہیں، بہت سارے سیاسی مسائل ادھر ذکر ہے۔ سنن الہی کا موضوع مطرح ہو گیا آج کے دور میں، معاشروں کے لیے جو اللہ کے قواعد ہیں فہرست ایک الگ بن جاتی ہے۔ اس کے اوپر آغا مصباح یزدی کا کام اچھا ہے کہ ہم اگر قرآن کریم کے اپنے طور پہ ابواب بندی کریں اور ایک ٹاپک جس کے گرد سارے کے سارے ابواب اور معانی اور مطالب گھوم رہے ہیں، تو اس کا آیا ہم انتخاب کر سکتے ہیں، اس کا تعین کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ اور جدا بحث ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس کو تیزی سے پڑھتے ہیں تاکہ اگلی تفسیر کے مقدمے میں پہنچے، اور پھر چند دنوں کے بعد ہم پھر ایک مقدمہ تفسیر کو انشاءاللہ اٹھائیں گے اور اس کی تھوڑی دقتوں میں جا کے مطالعہ کریں گے۔ بہرحال یہ پھر کہتے ہیں کہ آیت کو ہم اول کتاب میں ہی ذکر کریں گے، لے یستدل بہا علی غیرہا، تاکہ اس کے ذریعے سے استدلال قائم کیا جا سکے اس کے غیر پہ، ویعرف بہا علم ما فی الکتاب، اور کتاب میں جو علم ہے اس کو ان کے ذریعے سے پہچانا جا سکے۔ وباللہ التوفیق والاستعانۃ، اللہ ہی کی جانب سے توفیق اور مدد ہے۔ وعلیہ نتوکل، اسی کی ذات پر ہم توکل کرتے ہیں۔ وبہ نستعین ونستجیر، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کے طرف پناہ لیتے ہیں۔ والصلاۃ علی محمد وآلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اللہ محمد و آل ہی، وہ آل کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور کیا اور انہیں پاک و طاہر کیا ہے، ان کے اوپر درود و سلام۔ اب شروع ہوتے ہیں اما الناسخ، پہلا کیا تھا؟ ناسخ منسوخ۔ ناسخ منسوخ کو آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں۔ وَأَمَّا النَّاسِخُ وَالْمَنسُوخ، ناسخ اور منسوخ کے تھوڑا سا تعارف میں نے کرا دیا۔ ایک حکم پہلے آیا اور بعد میں
ایک اور آیت آئے کہ اس حکم کو متروک کر رہی ہے، زائل کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے اس کا حکم. آیت باقی رہے گی، پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن اس کا حکم قابل عمل نہیں ہے. کیوں؟ یہ ناسخ آ گیا، اس نے آ کے اس کی عمل کرنے سے ممانعت کر دی. فَإِنَّ اب انہوں نے مثال دی ہے، دو مثالیں دی ہیں قرآن سے. قرآن کریم میں ایک آیت، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی چلیں. فَإِنَّ عِدَّةَ النِّسَاءِ خواتین کی عدت ہے. عدت خواتین کی دو قسموں کی ہے، ایک ہے عدت طلاق اور ایک ہے عدت وفات. طلاق کی عدت بھی طلاق رجعی ہوتی ہے. مثلا طلاق کی عدت آپ کہہ سکتے ہیں دو طہر ہے، تیسرا طہر دیکھے گی تو پاک ہو جائے گی. 45 دن کہہ لیں، ممکن ہے اوپر نیچے دن ہو جائیں. تو یعنی تیسرے حیض کو دیکھے گی تو اس کی طلاق کی عدت کیا ہے؟ ختم. اسی طریقے سے وفات کی عدت ہے. ویسے جو معروف ہے فقہی قول وہ کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن طلاق کی. طلاق کی عدت میں فقط زینت نہیں خاتون کر سکتی، بنا سنوار نہیں سکتی، بقیہ کام کر سکتی ہے. اہل سنت میں ممکن ہے کہ یہ ہو کہ گھر بھی بیٹھنا لازم ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں صرف زینت حرام ہے، وہ نہیں کر سکتی. صحیح. بہرحال یہاں پہ عدت الوفات کا تذکرہ ہے. صحیح. فَإِنَّ عِدَّةَ النِّسَاءِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زمانے جاہلیت میں اگر شوہر وفات پا جاتا تو خواتین کی عدت کیا تھی؟ اذا مات الرجل اگر بندہ مر جائے، تعتد امرأته سنة 1 سال اس کی جو زوجہ تھی وہ بیٹھتی تھی عدت میں. فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، لم ينقلهم عن ذلك تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی چیز نقل نہیں کی، کوئی حکم علیحدہ جداگانہ نہیں آیا. یعنی یہ سلسلہ چل رہا تھا، جب اسلام آیا تو یہ چل رہا تھا. وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ عَادَاتِهِمْ انہی کی عادات رسومات کے اوپر انہیں چھوڑے رکھا. پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ قُرْآنًا قرآن میں اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 240 ہے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 240، اور جو ہے 4 مہینے 10 دن والی وہ 234 ہے. صحیح. کون سی آیت پہلے ہونی چاہیے؟ اب یہ ہے 240 نمبر جو پہلے کی ہے اور 234 ہے. اگر اس کو نسخ کیا جا رہا ہے، اسے بعد میں ہونا چاہیے پہلے. چلیں ابھی آیت پڑھ لیں پھر پتہ لگ جائے گا. یہ والی جو ان میں 1 سال کی عدت کا رائج تھا، آیت آپ ملاحظہ کریں. والذین یتوفون منکم تم میں سے جو افراد وفات پا جاتے ہیں، ویذرون ازواجا وصیۃ اور کیا کرتے ہیں کہ اپنی ازواج کے لیے وصیت بھی چھوڑ جاتے ہیں. درست ہے؟ بیویاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو کیا چاہیے کہ وہ ان کے لیے وصیت کریں. وصیۃ لازواجہم بیویاں چھوڑ کے جائیں گے تو اب انہوں نے اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ یعنی یذرون ازواجن وفات پا جاتے ہیں اور کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ زوجات چھوڑ جاتے ہیں. وصیۃ لزوجہم متاعا الی الحول تو انہیں اپنی بیویوں کے بارے میں چاہیے کہ وہ یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کے نان نفقہ سے وہ استفادہ کرتی رہیں، کیونکہ دوران عدت اس کے کھانے پینے رہنے سہنے تمام اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ شوہر پہ. طلاق میں تو شوہر پہ ہوتی ہے، وفات پہ شوہر جو چھوڑ کے مال گیا ہوا ہے. درست ہے؟ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول کہ جب وہ بندہ مر گیا، اس کی بیوی ہے اور وہ 1 سال تک اس کے نان نفقہ سے شوہر کے مال سے ہی استفادہ کرے گی، اور جب عدت پوری ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے. غیر اخراجن اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی. غیر اخراجن وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ اگر وہ خود سے ہی نکل جاتی ہیں تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. درست ہے؟ یہاں پہ ہمارا شاہد مثال کیا ہے؟ ادھر ہے کہ فَكَانَ الْعِدَّةُ حَوْلًا
1 سال عدت ہوا کرتی تھی. فلما قوی الاسلام، جب اسلام، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ الی الحول متاعا الی الحول، صحیح، غیر اخراج، گھر سے نہیں نکالی جائیں گی. اور کب تک شوہر کے مال سے نان نفقہ کمائیں گی؟ 1 سال تک. اب جب اسلام قوی ہو گیا، انزل اللہ عز و جل نے پھر یہ نازل کی آیت والذین یتوفون، یہ آیت نمبر ہے 234. وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 240 تھی. تو یہ جو اب آیت آ رہی ہے یہ 234، یعنی ناسخ پہلے آ رہی ہے، منسوخ کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے. قاعدتاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ منسوخ پہلے اور ناسخ بعد میں، لیکن ادھر ناسخ پہلے آ رہی ہے، آیت نمبر 234. اس میں کیا بیان ہے؟ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو وفات پا جائے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیگمات کو چھوڑ جائے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو 4 مہینے 10 دن وہ کیا کریں گی؟ انتظار کریں گی. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر پھر کوئی نہیں طاری ہوتی ذمہ داری، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے لیے جو بھی اب فیصلہ کرتی ہیں، مثلا جا کے نکاح کسی سے کر لیا یا کوئی اور ہے کسی جگہ اور چلی گئی، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے. فی انفسنا بالمعروف، البتہ وہ جو فیصلہ بھی کریں اس کے اوپر ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو تم انجام دیتے ہو اللہ اس کے اوپر خبیر ہے، بہت باخبر ہے. آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن، اور وہ جو پہلے والی آیت بتا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ 1 سال، اور گھر سے غیر اخراج، وہ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالی جائیں گی. درست. اس کو پھر اب انہوں نے ذکر کیا کہ فنسخت قولہ تعالی، یہ آیت ناسخ ہوگی. کس طرح سے؟ یہ نسخ کرنے والی ہے اللہ کے قولہ، اللہ کے اس فرمان کو، متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ 1 سال تک استفادہ کریں گے نان نفقے سے شوہر کے، اور نہیں نکالی جائیں گے. ومثلہ ان المرأة كانت فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں جب ایک خاتون اذا زنت، زنا کرتی، تحبس فی بیتہا، تو اس کے گھر میں اسے بند کر دیا جاتا، حتی تموت، وہاں پہ مر جاتی تھی. صحیح. والرجل یؤذی، اور شخص کو اذیت دی جاتی تھی. شخص اگر پکڑا جائے، خاتون زانیہ ہوئی، یہ زانی. فانزل اللہ فی ذلک، اللہ نے اس بارے میں آیت اس طرح سے اتاری، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے اگر کوئی فاحشہ بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو 4 گواہوں کو اس کے اوپر لے کے، 4 بندے آ کے گواہی دے. فإن شہدوا، اگر انہوں نے گواہی دے دی، فامسکوہن فی البیوت، تو گھروں میں انہیں پکڑ کے بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت آ کے انہیں اس جہاں سے منتقل وفات دے دے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے. بس یہ جو آیت ہمارے پاس ہے یہ سورہ نساء آیت نمبر 15 ہے. اس کے مطابق اگر اس جرم کی مرتکب خاتون ہو اور 4 گواہ آ کے گواہی دیں، اس کی سزا کیا ہے؟ گھر کے اندر بند کر دے یہاں تک کہ مر جائے. وہ سن کے مر جائے گی کہ باہر نہیں جانا. آج کل کی اگر ہو نا خاتون، کیونکہ آج تو واجب حق بن چکا ہے کہ 4 چکر باہر کے 1 دن میں لگانا ہی ہے. تو وفر رجل کے بارے میں کیا؟ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر وہ 2 آئیں اس کی طرف تم لوگوں میں سے تو ان دونوں کو تم لوگ اذیت دو. فإن تابا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور دونوں آپس میں مصالحت کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے پھر رخ پھیر لو، ترک کر دو. ان اللہ کان توابا رحیما. اب خاتون کے لیے بڑا سخت ہے، ادھر مرد کو اذیت دی جائے گی سخت ترین، صرف باتوں سے نہیں، کوئی جسمانی اذیت یا کوئی طرح کا، لیکن ابھی وہ معین نہیں تھا، یعنی سزا معین نہیں ہے، صرف اذیت ہے. اور اللہ تواب رحیم ہے. فلما قوی الاسلام، جب اسلام قوی ہو گیا، اب یہ حکم ہے، پہلے آیت قرآن کی حکم ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں یہ قانون چل رہا ہے اسی کا اسلام نے اسی طرح برقرار رکھا. جب اسلام قوی ہو گیا، انزل اللہ، تو اللہ نے آیت نازل کی، یہ سورہ نور آیت نمبر 2 بنتی ہے.
الزانیۃ والزانی، زانی اور زانی کیا ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، کتنے؟ 100 جلدتن، 100 جلدتن، 100 کوڑے مارو۔ اگر زانی اور پکڑے جاتے ہیں، 4 گواہ آ جاتے ہیں، تو جس نے زنا کیا ہے مرد ہو یا خاتون، انہیں کیا مارے جائیں گے؟ کوڑے، کمر کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے، کتنے؟ 100 کوڑے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو شادی شدہ کی سزا ہے قتل، یا سنسار کریں، آدھا بدن نیچے زمین کے آدھا باہر، پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیں، یا پہاڑ کے اوپر سے گرائیں، یا ایک ہے کہ اسے آگ میں جلانا۔ یہ 3 سزائیں ہیں، سب سے سخت اس میں سزا ہے۔ اور آج کل یہ والے جرائم بہت ہی بڑھ گئے ہیں پوری دنیا میں، اسلامی ممالک کے اندر بہت بڑھ گئے ہیں۔ شادی شدہ خواتین کا آپس میں ارتباط، مثلا زوجہ گھر میں ہے، بیرونی طور پہ مرد سے تعلق قائم کر لیا، یا مرد دفتروں میں کام کرتا ہے، اسے اب کوئی دوسری شادی کرنی نہیں دیتا، کیونکہ بیگم جو ہے اس کی وہ چھوڑتی نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا تصور بھی کرے کسی خاتون کا، وہ گناہ کرتا ہے۔ پھر یہ تو آج کل بہت عام ہے دفتروں میں، اور زنا کو بہت ہی سستا بھی کیا ہوا ہے، چند 100 روپے میں زنا ہو جاتا ہے، 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے۔ یہ ٹی وی میں انہوں نے اس طرح کے پروگرام چلائے، حتیٰ کہ یہ چیزیں چلانی بھی نہیں چاہیے مختلف چینلز ہیں۔ لہٰذا ادھر اسلام نے آ کے کیا کہا کہ اگر پکڑے جائیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کیا ہوں شادی شدہ تو قتل سزا ہے۔ بہرحال قرآن ابھی 100 کوڑوں کا بیان ہے۔ فَنَسَخَتْ تِلْكَ، وہ جو پہلے والی آیت تھی کہ گھر میں بند رکھی جائے، وہ ناسخ ہوئی۔ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ، کہتے ہیں اس طرح کی آیات کثیر ہیں، نذکرہ فی مواضع، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جگہ پہ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ البتہ یہ بحث ہے جو ہم نے کل اشارہ کیا کہ آیا یہ السلام علیکم، آیا یہ آیات جو ہیں یہ ناسخ منسوخ ہیں یا نہیں؟ مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فقط اتنا ذکر کیا کہ المیزان میں کہ پہلا حکم موجود تھا لیکن وہ اسلام نے نافذ نہیں کیا، وہ ایک چل رہا ہے، اسلام کا حکم ہی یہ آیا، اس لیے ناسخ منسوخ نہیں ہے، ناسخ منسوخ کے باب سے یہ نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ محکم متشابہ کو کل ملاحظہ کریں گے جو تفسیر قمی میں مثال دی ہے۔ اس لیے طبیان بھی آپ کھولیں تو اس میں بھی ان کو ناسخ منسوخ قرار دیا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بعد کے فقہا نے اس کے اوپر بحث کی کہ آیا یہ ناسخ منسوخ کے باب سے ہے یا نہیں ہے، تو اکثر بیشتر اسے قبول نہیں کرتے کہ ناسخ منسوخ کے باب سے نہیں ہے، لیکن تفسیر قمی کی حد تک اسے ناسخ منسوخ میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔